جب بھی بلیک ہول کا نام آتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک خوفناک منظر بنتا ہے، ایک ایسا کاسمک ویکیوم جو اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو بے رحمی سے نگل رہا ہے، ستارے، سیارے، روشنی، حتیٰ کہ پوری کی پوری کیپچر ہے۔ فلمز، ڈاکومنٹریز اور پاپ سائنس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بلیک ہول ایک میسو گیپ ہے، جو کچھ بھی اس کے قریب آتا ہے اسے وہ زبردستی اندر سک کر لیتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا بلیک ہول واقعی میں ایک ویکیوم کلینر کی طرح آپریٹ کرتا ہے، یا یہ بھی ہماری انٹیوشن کا ایک دھوکہ ہے؟ یہ میتھ عام طور پر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے: بلیک ہول ایک طاقتور ویکیوم ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو لازماً اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اس تصور کے مطابق بلیک ہولز کے قریب جانا تقریباً یقینی تباہی کا باعث ہے، اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس کی کشش سے کوئی بھی شے بچ نہیں سکتی۔ آئیے اس مت کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مت اس لیے قابل یقین لگتا ہے کیونکہ بلیک ہول واقعی میں ایک ایکسٹریم آبجیکٹ ہے۔ اس کی گریوٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک خاص حد کے بعد روشنی بھی باہر اسکیپ نہیں کر پاتی۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی تو ذہن فوراً ایک نتیجہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ پھر تو ہر چیز لازماً اندر کھنچ جائے گی۔ مزید یہ کہ لفظ بلیک ہول خود ایک کھلے خلا سا تاثر دیتا ہے جو ہر سمت سے چیزوں کو کھینچ رہا، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں زبان اور تصور اصل فزکس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلیک ہول ویکیوم نہیں ہوتا۔ بلیک ہول دراصل ایک انتہائی زیادہ ماس رکھنے والا آبجیکٹ ہوتا ہے جس کی گریوٹی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، مگر یہ گریوٹی عام فزیکل لاز کے مطابق کام کرتی ہے۔ بلیک ہول چیزوں کو سک نہیں کر رہا ہوتا بلکہ صرف گریویٹیشنل اٹریکشن پیدا کرتا ہے، بالکل اسی اصول پر جس پر زمین، سورج اور دوسرے ستارے کام کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی کافی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا سورج اچانک اپنی ماس کے ایکویولنٹ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے۔ اس صورت میں زمین فوراً اندر نہیں گرے گی، زمین کا آربٹ ختم نہیں ہوگا اور زمین اسی طرح سورج کے گرد گردش کرتی رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ گریوٹی کا انحصار ماس پر ہوتا ہے، نہ کہ اس بات پر کہ وہ ماس ایک بلیک ہول کی شکل میں ہے یا نارمل سٹار کی شکل میں۔ بلیک ہول کے ارد گرد ایک خاص حد ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد اسکیپ ویلاسٹی لائٹ سپیڈ کو کراس کر جاتی ہے، اور اس حد کے اندر جانے کے بعد کوئی بھی چیز واپس نہیں آ سکتی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایونٹ ہورائزن کوئی جادوئی سکنگ بارڈر نہیں ہے۔ کوئی شے اس وقت تک اندر نہیں جاتی جب تک وہ خود اس حد کو کراس نہ کر لے۔ اگر بلیک ہول واقعی ہی ہر چیز کو ویکیوم کی طرح سک کرتا تو کہکشائیں سٹیبل نہ رہتی، سٹارز سسٹمز بکھر جاتے اور یونیورس فوراً کولیپس کر جاتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم کہکشاؤں کے سینٹر میں سپر میسو بلیک ہولز بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اربوں ستارے مستحکم آربٹس میں، سٹیبل آربٹس میں آربٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بلیک ہول صرف انہی چیزوں کو متاثر کرتا ہے جو اس کے بہت قریب آ جائیں۔ بلیک ہول کا فرق سکنگ پاور میں نہیں بلکہ ڈینسٹی اور سپیس ٹائم کرویچر میں ہوتا ہے۔ قریبی اشیاء اس لیے نہیں گرتی کہ بلیک ہول انہیں زبردستی کھینچ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس مقام پر سپیس ٹائم اتنا زیادہ کروڈ ہوتا ہے کہ باہر جانے کا راستہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جیومیٹرک پرابلم ہے، نہ کہ ویکیوم۔ ناظرین، کیا بلیک ہول ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ وہ صرف قریبی چیزوں کو متاثر کرتا ہے، وہ بھی عام گریویٹیشن لاز کے تحت۔ کیا بلیک ہول زمین کو نگل سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، جب تک زمین خود بہت قریب نہ چلی جائے۔ کیا بلیک ہول خلا میں گھومتے ویکیوم کلینرز ہیں؟ جواب ہے نہیں، یہ غیر سائنسی تشبیہ ہے۔ سائنسی حقیقت بالکل واضح ہے۔ بلیک ہول ہر چیز کو ویکیوم کی طرح سک نہیں کرتا، وہ صرف ایک انتہائی زیادہ ماس رکھنے والا آبجیکٹ ہے جس کی گریوٹی عام فزیکل قوانین کے مطابق آپریٹ کرتی ہے۔
فرق صرف یہ ہے کہ ایک خاص حد کے بعد اسکیپ ممکن نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہم بلیک ہول کو ایک کاسمک مانسٹر سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ فزکس کا ایک انتہائی آرگنائزڈ، اگرچہ ایکسٹریم فارم میں موجود لیگل فینومینن ہے۔ بلیک ہول خوفناک اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ کھینچ لیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں گریوٹی اور سپیس ٹائم کی اصل لیمیٹیشنز دکھاتا ہے۔